السلام علیکم۔ ناول نہل جس کی رائٹر ہیں فاطمہ نور، اس کی یہ 5ویں ایپیسوڈ ہے۔ اگر تمہارے منہ سے جھوٹ نکلا تو اگلی صبح میں خود تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا۔ زین نے تھوک نکل کر حیات کی بات سنی اور دروازے کو دیکھا۔ عیسیٰ نیچے جا چکا تھا اور وہ ابھی سامان پیک کر رہا تھا کہ اگلا دن تھا۔ واپسی پر ان دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک دن مزید مدرسے کے باہر قرت کا انتظار کریں گے۔ اگر وہ نہ ملی تو وہ اسی علاقے سے اس کی تلاش کا آغاز کریں گے۔ اب وہ سامان پیک کر رہے تھے۔ یہاں سے مدرسے پھر آگے جانا تھا۔ انکل یقین کریے یہ آپ کے اولاد کے کارنامے ہیں۔ گاڑی وہیں ڈرائیو کر رہا تھا۔ مجھے صرف یہ بتا ملتان کیا کرنے گئے ہو تم دونوں؟ وہ گڑبڑایا۔ اب کیا انہیں سب بتا دے؟ آپ آنٹی سے پوچھ لیں، وہ جانتی ہوں گی۔ وہ نہیں جانتی۔ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا۔ آپ آنٹی سے بات کروا سکتے ہیں میری؟ ایسی کیا بات ہے جو مجھ سے نہیں ہو سکتی؟ آنٹی آدھی بات جانتی ہے، میں پوری بات انہیں بتا دیتا ہوں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا۔ حیات نے گہری سانس لیتے موبائل شہوار کی طرف بڑھا دیا جو ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ ہیلو، وہ لڑکی ملتان میں رہتی ہے آنٹی۔ ملتان؟ شہوار کو شدید حیرت نے آن گھیرا۔ جی، ہم دونوں اسی لیے یہاں پر ہیں۔ کیسے ڈھونڈا اسے؟ وہ دم بخود رہ گئی۔ جس کا وہ نام تک نہیں جانتا تھا اس کا شہر تک ڈھونڈ لیا تھا اور وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ عیسیٰ کا محض چند دن کا ایڈونچر ہوگا۔ عیسیٰ کو قرۃ العین کے مدرسے کا کارڈ یاد تھا۔ ہم نے اسلام آباد کا ہر مدرسہ دیکھا لیکن یہاں کسی مدرسے کا ایسا کارڈ نہیں تھا۔ انہی دنوں مجھے اسلام آباد میں ہونے والے ایک مقابلے کا پتہ چلا۔ وہ انہیں سب بتاتا گیا، اب تک جو کچھ ہوا تھا ہر شے، اور جب وہ خاموش ہوا تو شہوار جیسے کسی ٹرانس سے باہر نکلی۔ اوہ عیسیٰ، آپ چاہیں تو انکل کو بتا دیں، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ عیسیٰ نیچے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کال کٹ ہونے پر شہوار نے موبائل کان سے ہٹا کر حیات کو دیکھا۔ جھوٹ مت بولنا شہوار، آپ سچ پر یقین کر لیں گے، یہ سچ پر منحصر ہے۔ ہمارے بیٹے کو محبت ہو گئی ہے حیات، اور اب تم کہو گی کہ یہ اسی محبت کا چکر ہے جو وہ یوں ملتان چلا گیا۔ اگر میں کہوں ایسا ہی ہے تو میں کہوں گا کہ مجھے یقین نہیں ہے۔ مجھے بھی یقین نہیں تھا لیکن اب آ گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے حیات کو سب بتا دیا جو وہ جانتی تھی۔ یہ کیا کہانی سنا رہی ہو شہوار؟ انہیں اکتاہٹ ہوئی۔ عجیب افسانوی داستاں، یہ وہ سچ ہے جس پر آپ یقین نہیں کرنا چاہتے۔ تم کہہ رہی ہو کہ عیسیٰ کو کسی لڑکی سے ایک ملاقات کے بعد محبت ہو گئی، حالانکہ اس نے اسے دیکھا تک نہیں تھا، اور اب وہ اسی لڑکی کی وجہ سے ملتان میں ہے۔ ان کی آواز میں تمسخر امڑ آیا۔ بالکل، اور پھر تم مجھ سے اس افسانوی داستان پر یقین کرنے کا کہہ رہی ہو؟ نان سینس، انہوں نے سر جھٹکا۔ عیسیٰ کا ملتان جانا کیا اس پر یقین کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لمحے بھر کو خاموش ہو گئے۔ اوکے ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں یقین، لیکن اب کیا؟ اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے بعد کیا؟ وہ اس سے شادی کرنا چاہے گا، اور یہ اتنا آسان ہے؟ کسی گاؤں دیہات کی مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی کو ہم اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے قبول کر لیں؟ اگر عیسیٰ کی خوشی اسی میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ پرسکون تھی۔ اس کی خوشی کے علاوہ سٹیٹس نام کی بھی کوئی چیز ہے، ایسے کیسے ہم اس کی بات مان لیں گے؟ وہ جھنجلا گئے۔ شہوار موبائل ٹیبل پر رکھتی اٹھی۔ چند دن پہلے وہ میری گود میں سر رکھ کے مجھے بتا رہا تھا کہ اس کی ملاقات اس لڑکی سے کیسے ہوئی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں بیک وقت خوشی، اداسی، مایوسی اور امید دیکھی تھی۔ وہ پہلی بار مجھے ایک ماں کے حق سے اپنے دل کا حال بتا رہا تھا۔ میں اس کی خوشی کے لیے ہر شے قبول کر لوں گی۔ وہ زندگی میں پہلی بار آپ کو باپ کا حق دے کر آپ سے کچھ مانگے گا تو اس کی خوشی دیکھیے گا۔ ہم نے اس کے بچپن میں جو غلطیاں کی وہ اب مت دہرائیے گا۔ میرے اندر اپنے بیٹے کو دوبارہ کھونے کا حوصلہ نہیں ہے۔ وہ دکھ سے کہتے وہاں سے چلی گئی اور حیات ساکت بیٹھے رہ گئے۔ گیٹ کے باہر کھڑا عیسیٰ بے چین تھا، مضطرب تھا، پریشان تھا۔ غرض ہر وہ لفظ جو اس وقت کسی منفی جذبے کا ہو سکتا تھا وہ اس پر صادق آ رہا تھا۔ آخری چند لڑکیاں گیٹ سے باہر نکلی اور اس کی امید دم توڑ گئی۔ چلو، زین کو اشارہ کرتا وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تمہاری قرت کچھ زیادہ ہی چھٹیاں نہیں کرتی؟ مدارس میں امتحانات کا سیزن چل رہا ہے، ایسے موقع پر چھٹیاں ہی دے دی جاتی ہیں۔ وہ گاڑی کا موڑ کاٹ رہا تھا۔ اب وہیں اسی علاقے سے شروعات کریں گے، تم چاہو تو واپس جا سکتے ہو۔ رک کر اسے دیکھا۔ زیادہ بولو مت اور ڈرائیونگ پر دھیان دو، موسم خراب ہو رہا ہے، اوپر سے سردیاں ہیں، رات کہاں رکیں گے؟ عیسیٰ نے سر جھٹک کر توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر دی۔ موسم صبح سے ہی خراب ہو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی سی بارش موسم کی شدت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ گو وہ ایسے موسم کے عادی تھے کہ اسلام آباد میں سردیاں ملتان سے زیادہ ہی سخت ہوتی تھی، لیکن اس وقت وہ دونوں کم از کم کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنا چاہتے تھے جہاں وہ رہ سکیں۔ عصر کے قریب وہ اس علاقے میں پہنچے جہاں عیسیٰ کو قرت کے متعلق شک تھا کہ وہ وہیں کہیں کی رہنے والی ہوگی،
اس سے پیچھے ایک مرکزی شاہراہ تھی جو آگے جا کر شہر سے مل جاتی تھی۔ انہوں نے رکشہ اس سے پیچھے کھویا تھا، سو ممکن تھا وہ اسی علاقے کی رہنے والی ہو، کیونکہ شہر یہاں سے فاصلے پر تھا۔ کم از کم وہ رکشے پر ہر روز اس قدر فاصلہ طے کر کے اتنی دور مدرسے نہیں آتی ہوگی، جبکہ شہر میں کہیں مدارس تھے، علاقہ نامکمل دہی تھا، نہ شہری، مکانات پکے تھے اور راستے کچے، کہیں درخت شروع ہو جاتے اور کہیں آبادی شروع ہو جاتی۔ گو اثر کا وقت تھا، لیکن موسم کی خرابی کے باعث مغرب کا گمان ہو رہا تھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی اور ان کی گاڑی بھی اب جواب دینے لگی تھی۔ راستے میں کوئی پیٹرول پمپ بھی نہیں ملا تھا جو وہ پیٹرول ڈلوا لیتا۔ جب بہت دیر تلاش کے بعد بھی انہیں رہنے کے لیے کوئی ہوٹل نہ ملا تو وہ ایک چوک نما جگہ پہ رک گئے۔ وہاں پیٹرول پمپ کے نام پر کسی نے ایک پمپ لگا رکھا تھا۔ گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کر اس نے تھوڑا سا آگے جا کر کار روک دی جہاں چند لوگ بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ میں پتہ کرتا ہوں، تم یہیں بیٹھو، اس نے ذہن سے کہتے ہوئے چھاتا نکالا جو وہ راستے سے لے چکے تھے اور سامنے دکان پر بیٹھے لوگوں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں چند دکانیں تھیں جن میں سے 2 کے آگے چھجا سا بنا رکھا تھا۔ مقامی لوگوں کے علاوہ چند راہ گزر بھی تھے جو یقیناً بارش سے بچنے کے لیے وہاں پناہ کے لیے ہوئے تھے۔ ایکسکیوز می، باتوں میں محو بزرگ اور نوجوان خاموش ہوئے اور سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا جس نے بلو جینز پر وائٹ شرٹ اور بلیک جیکٹ پہن رکھی تھی۔ بارش سے بچنے کے لیے چھاتا بھی تان رکھا تھا۔ جی بخش چاچا فوراً آگے آئے۔ یہ شاید ان کی دکان سے کچھ چاہیے تھا۔ یہاں کوئی ہوٹل ہوگا؟ ہوٹل تو نہیں ہے جی، یہاں کوئی اور جگہ جہاں آج رات رک سکے؟ بارش کی بچھاڑ کے باعث اسے ذرا اونچا بولنا پڑ رہا تھا۔ نہیں جناب، چھوٹا سا علاقہ ہے، یہاں آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی۔ اب کے مجمع سے کسی اور کی آواز گونجی۔ عیسیٰ تھوڑا مایوس ہوا کہ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور ایسے موسم میں وہ دونوں آگے نہیں جا سکتے تھے۔ اوکے، وہ مزید کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کرتا پلٹنے لگا جب پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ ایک جگہ ہے جہاں آپ رک سکتے ہیں۔ مسجد؟ جی مسجد میں کیسے رہ سکتے ہیں ہم؟ چھوٹا سا علاقہ ہے یہ، یہاں آپ کو کوئی ہوٹل یا کوئی اور جگہ نہیں ملے گی رکنے کے لیے سوائے مسجد کے۔ میں امام صاحب سے بات کر کے آتا ہوں۔ جابر نامی وہ شخص گویا خود ہی قیاس لگا گیا تھا کہ وہ دونوں یہیں رکیں گے۔ عیسیٰ ذہن تھوڑا قریب کھسکا۔ ہاں ہم یہاں رکیں گے۔ اس نے سامنے نظر آتے سفید گنبد کو دیکھا۔ کوئی اور آپشن نہیں ہے؟ پھر بھی کیا پھر بھی؟ مسجد ہی ہے، صبح چلے جائیں گے۔ وہ اب کے بیزار ہوا، ذہن بڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہو گیا۔ یہاں تو کوئی سونے کا انتظام بھی نہیں ہوگا، دیکھتے ہیں ورنہ کہیں اور چلے جائیں گے۔ اسے جواب دے کر وہ سامنے دیکھنے لگا جہاں سے اس آدمی کے ساتھ سفید کپڑوں میں ملبوس کوئی بزرگ آ رہے تھے۔ وہ آدمی ان سے بات کر کے ان کی طرف آ گیا۔ امام صاحب سے بات کر لیا میں نے، آپ لوگ یہاں رک جائیں، وہ ویسے بھی رات میں مسجد کو تالا نہیں لگاتے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جابر سر ہلا کر چلا گیا تو وہ کچھ دیر وہیں ٹھہرے رہے۔ جانے وہ سفید کپڑوں والے بزرگ کہاں گئے تھے؟ بارش کچھ ہلکی تھی لیکن آثار بتا رہے تھے کہ کسی بھی وقت تیز بارش شروع ہو سکتی۔ بمشکل 5 منٹ گزرے تھے جب وہ ان کی طرف آتے دکھائی دیے۔ معذرت خواہ ہوں، تھوڑا سا وقت لگ گیا، بجلی کی تاریں ننگی تھی، بارش کی وجہ سے کسی کو کرنٹ نہ لگے اس لیے انہیں سمیٹ رہا تھا۔ میرا نام نعمان اسماعیل ہے، یہاں کا امام مسجد ہوں، وہ وضاحت دیتے ہوئے گویا ہوئے تو ان دونوں نے سر ہلا دیا۔ وہ 50 کی عمر کے پروقار سے شخص تھے، چہرے پر داڑھی اور سر پر ٹوپی تھی، تاثرات نرم تھے اور اتنی ہی نرم مسکراہٹ تھی۔ میں عیسیٰ ہوں اور یہ زین۔ وہ قدرے جھجکا کہ کسی مذہبی شخصیت سے یہ پہلی بار براہ راست گفتگو تھی۔ اپنے والد کا حوالہ ساتھ دیا کریں، برخوردار والد آپ کی پہچان ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال آئے اندر چلتے ہیں، موسم کے حالات خراب ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے ان سے آگے چل پڑے اور عیسیٰ گہری سانس لیتا ان کے پیچھے ہو لیا۔ ذہن کچھ متذبذب تھا لیکن اسے بھی جانا پڑا۔ وہ مسجد کے صحن سے ہوتے ہوئے کمرے میں لے کر آ گئے۔ کمرہ چھوٹا سا تھا لیکن صاف ستھرا تھا، نیچے قالین بچھا ہوا تھا، ایک بستر نما گدا بھی بچھا رکھا تھا، بائیں طرف بڑا سا ریک تھا جس پر ڈھیروں کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ آپ لوگ سامان یہاں رکھ دیں، میں اپنے گھر سے دوسرا بستر منگوا لیتا ہوں۔ انہوں نے بیگ نیچے رکھ دیے۔ آئی ایم سوری سر، آپ کو زحمت ہوگی، ہم لوگ صبح ہی چلے جائیں گے۔ نعمان صاحب عیسیٰ کی بات پر مسکرائے۔ معذرت کس بات کی؟ آپ خدا کے گھر میں خدا کے مہمان ہیں، مجھ پر آپ کی میزبانی فرض ہے، اس میں زحمت کیسی؟ وہ بہت نرم سا بولتے تھے، الفاظ الگ الگ اور مختصر ہوتے۔ ہیٹر نہیں ہے یہاں؟ ذہن سردی کی شدت سے کپ کپا رہا تھا۔ میں لکڑیاں لے کر آتا ہوں، آپ ان سے آگ جلا لیجیے گا۔ قاری صاحب لبوں سے بے ساختہ نکلا اور انہوں نے پلٹ کر عیسیٰ کو دیکھا۔ ایکچولی ہماری کار باہر کھڑی ہے، کیا یہ علاقہ محفوظ ہے؟
محفوظ رکھنے والا خدا ہے یہاں، بے فکر رہیے، خدا کے گھر میں آپ کی چیزوں کی حفاظت وہ خود کر لے گا۔ وہ اسی نرم لہجے میں کہتے وہاں سے چلے گیا۔ عیسیٰ سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ مذہبی لوگوں سے تھوڑا دور رہتا تھا، عجیب سی بے چینی ہونے لگتی، اگر کوئی اور ٹھکانہ ہوتا تو وہ یہاں کبھی نہ آتا، لیکن اب مجبوری تھی۔ نعمان صاحب کچھ دیر بعد واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں سوکھی لکڑیاں تھیں۔ کمرے میں بستر کے ساتھ چھوٹا سا آتش دان بنایا گیا تھا، انہوں نے لکڑیاں جلائی پھر واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد مغرب کی اذان کی آواز آنے لگی، وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے۔ نماز کے بعد نعمان صاحب واپس آئے۔ میں گھر جا رہا ہوں، آپ دونوں کھانے کے لیے فکر مند مت ہوئیے گا، میں گھر سے لیتا آؤں گا۔ اس کی ضرورت نہیں، ہم یہیں سے کچھ منگوا لیں گے۔ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں اپنے گھر سے ضرور لے کر آؤں گا۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکے، اس نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے امام کو ابا کو سلام کر کے ان کے ہاتھ سے شاپر لے لیے۔ کھانے میں ذرا اہتمام کر لینا، 2 مہمان ہیں آج مسجد میں، اس نے سر ہلاتے ہوئے گلاس میں پانی ڈال کر ان کے سامنے کیا۔ کون سے مہمان؟ اماں روٹی اور سالن سامنے رکھ کر پوچھنے لگی۔ کوئی مسافر ہے، بارش کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتے، اس لیے مسجد میں رک گئے۔ بستر بھی دے دیجیے گا، ایک دوسرا پڑھا ہے مسجد میں۔ اماں سر ہلا کر قرت کو بستر نکالنے کا کہنے لگی، لیکن وہ جانے کی بجائے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ کچھ کہنا تھا؟ اسے وہیں کھڑی دیکھ وہ پوچھ بیٹھے۔ جی کہو۔ اس نے چند لمحے کو سوچا۔ ابا کو بتا دے، جواد نے آج راستہ روکا تھا، کیا یہ صحیح ہوگا بتانا؟ جھجک تھی یا کوئی خوف؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی ابا، تمہیں یقین ہے؟ جی، نعمان صاحب نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ نئے کمبل نکال دینا، جانے موسم کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ مسافر ہیں، لگتے تو مسافر ہی ہیں، بیگ اٹھا رکھے ہیں، شاید آگے جائیں گے۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ اگر اگلی بار جواد نے کچھ کہا تو وہ ابا کو بتا دے گی، لیکن ابھی نہیں۔ اماں اسے پچھلے سال لے گئے نئے کمبل نکالنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ الماری کی طرف بڑھ گئی، جانے کون سے اجنبی مہمان تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ گہری نیند میں تھا جب کانوں میں وہ آواز پڑی۔ نیند سے بھری آنکھیں کھولی تو ذہن کو چند لمحے لگے سمجھنے میں۔ وہ لوگ مسجد میں تھے اور یہ آواز اذان کی تھی۔ اذان مکمل ہو گئی تو اس نے پھر سے سونے کی کوشش کی، لیکن نیند نہ آئی۔ کمبل ہٹا کر اس نے کوٹ پہنا اور باہر کی طرف بڑھا۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور ہلکا ہلکا سا بخار بھی تھا۔ وہ جس کمرے میں سوئے تھے وہ مسجد کے سامنے بنا ہوا تھا۔ کمرے کے آگے تھوڑی سی پکی جگہ تھی، پھر چھوٹا سا صحن کی بائیں طرف باتھ رومز اور نل وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ دائیں طرف مسجد کا مرکزی دروازہ تھا اور سامنے وہ سفید اینٹوں والی عمارت۔ عیسیٰ صحن کے سرے پر رک گیا، ہاتھ پاکٹ میں ڈالے۔ وہ کتنی ہی دیر سر اٹھائے اس عمارت کو دیکھے گیا۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے؟ وہ چونکا اور مڑ کر نعمان صاحب کو دیکھا، انہوں نے وضو کر رکھا تھا۔ نہیں، میں بس یوں ہی۔ مسجد کے اندر چلے جائیں برخوردار، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ وہ سر ہلاتا کسی ٹرانس کی کیفیت میں ان کے ہمراہ اندر بڑھ گیا۔ نعمان صاحب صفے درست کرنے لگے تو وہ کونے میں بیٹھ گیا۔ آپ لوگ نماز سے پہلے صفے کیوں درست کرتے ہیں؟ وہ صفے درست کر چکے تو وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صفے درست رکھا کرو، ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا فرما دے گا۔ ہم وہ جگہ کیوں درست نہ کریں جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں؟ نرمی سے کہتے وہ ہیٹر کی طرف بڑھ گئے۔ عیسیٰ بس خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ تھوڑی دیر گزری اور چند نمازی مزید آنے لگے۔ وہ بازوؤں دونوں گھٹنوں پر رکھے خاموشی سے ان چند لوگوں کو دیکھے گیا۔ سردی سے کپ کپاتے وجود قیامت کے دن کسی ڈر کی کپ کپاہٹ کے خوف سے وہاں کھڑے تھے۔ وہ ان کپ کپاتے وجودوں کو دیکھے گیا۔ اس نے سفید شرٹ پر سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی، پاؤں میں جرابیں۔ کل راستے میں اس نے اور زین نے کوٹ خریدے تھے، وہ گلوز بھی لے کر آئے تھے۔ ان سب کے بعد اس کی طبیعت بے چین نہ ہوتی تو وہ کبھی گرم بستر چھوڑ کر یوں باہر نہ آتا۔ آ گیا تھا تو وضو کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر یہ کون چند لوگ تھے جو سردی سے بے نیاز یوں سر جھکائے کھڑے تھے؟ صبح صبح نیند کی قربانی دے کر وہاں آنے والی قلیل سی جماعت۔ اس کا سر مزید درد کرتا گیا، طبیعت مزید عجیب ہو گئی تو وہ آہستہ سے اٹھتا وہاں سے چلا گیا۔ کمرے میں آیا تو زین سو رہا تھا، وہ بھی بستر میں گھس گیا۔ کچھ سر کا درد تھا اور کچھ بخار کہ اسے چند لمحوں بعد ہی نیند آ گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے زین کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا، سر درد سے پھٹنے کو تھا۔ عیسیٰ، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ٹھیک ہوں، لگ تو نہیں رہے۔ وہ زین کی بات سنتے دوبارہ سو گیا۔ آنکھیں کھولنے کی کوشش بھی کی لیکن نہیں کھول سکا۔ تیسری بار آنکھ کھولی تو وہ کمرے میں اکیلا تھا۔ قدر ہمت کرتے وہ اٹھ بیٹھا۔ شدید نقاہت ہو رہی تھی۔ اس نے سر ارد گرد گھمایا تو کمرہ بکھرا بکھرا سا ہو رہا تھا۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی زین اندر داخل ہوا۔ شکر تمہیں ہوش تو آیا۔ وہ تکیے پر نیم دراز ہو گیا۔ زین ابھی بھی بول رہا تھا۔ 102 پر بخار تھا، ڈاکٹر آیا تھا ابھی، چیک اپ کر کے گیا ہے۔ یہ کچھ پھل کھا لو، پھر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔
ٹھیک ہوں میں، ہم نے آگے جانا تھا۔ آواز میں شدید کمزوری تھی۔ بولا تم سے جا نہیں رہا، آگے جانا ہے موصوف کو۔ دیکھ بھائی، زندہ رہے تو ڈھونڈ لیں گے قرت کو، فی الحال آرام کرو، کہیں نہیں جا رہے ہم۔ میری ماں مت بنو بیٹا، تمہاری موم کو بھی میں نے ہی سنبھال رکھا ہے، 5 بار کال کر چکی ہیں مجھے آنٹی۔ وہ سیب کے ٹکڑے کاٹ کر اسے دینے لگا۔ اب کھا لو گے یا میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں؟ عیسیٰ نے بڑبڑاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے سیب لے لیا۔ السلام علیکم، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ دروازے پر قاری صاحب کو دیکھتا سیدھا ہوا، جانے کل کیا نام بتایا تھا انہوں نے۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں اب؟ میں قادر صاحب کو لایا تھا، وہ آپ کا چیک اپ کر لیں گے۔ عیسیٰ کی نظر ان کے ساتھ کھڑے ڈاکٹر پر پڑی، وہ آگے بڑھے، اس کا بخار چیک کیا، 2-3 گولیاں زین کو دی اور انجیکشن نکال لیا۔ میں انجیکشن نہیں لگوایا کرتا، وہ بے ساختہ بولا۔ وہ بچپن سے اب تک اپنا بخار یوں ہی برداشت کر لیتا تھا، لیکن کبھی انجیکشن نہیں لگوایا کرتا تھا۔ اس سے طبیعت بہتر ہو جائے گی آپ کی، ڈاکٹر سپاٹ انداز میں بولتا، اس کی شرٹ کا بازو اوپر کرنے لگا۔ عیسیٰ احتجاج کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے انجیکشن لگا دیا۔ وہ بہت سی گالیاں ضبط کر کے رہ گیا، اگر قاری صاحب نہ کھڑے ہوتے تو وہ دے بھی ڈالتا۔ آپ آرام کر لیں، جب طبیعت بہتر ہوگی تب چلے جائیے گا۔ اس نے بس سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر چل گیا تو وہ باوجود کوشش کے جاگ نہ سکا، شاید انجیکشن کا اثر تھا کہ وہ پھر سے سو گیا۔ نیند میں مختلف باتیں ذہن میں چلتی رہی، قرت کی تصویر، ڈاکٹر کا انجیکشن، اس کی فیس جانے کس نے دی ہوگی، شہوار کی کال، ذہن کے لائے گئے پھل پتہ نہیں دھوئے بھی تھے یا نہیں، اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے سفید مجسمے۔ ذہن تاریکی اور روشنی کے بیچ بھٹکنے لگا، کیفیت عجیب متلی سی ہونے لگی۔ سوتی جاگتی کیفیت میں اس نے اگلے کئی مناظر دیکھے، اس کے گال تھپ تھپاتا زین، نقاہت زدہ جسم کے ساتھ کیا کرتا وہ، اس پر کمبل درست کرتے قاری صاحب، کھلتا دروازہ، اندر آتی تیز روشنی، بند دروازہ، رات کا اندھیرا، سفید مجسمے، سفید تسبیح، سیاہ برقع، تاریکی، روشنی، گہری تاریکی، اور سب اندھیر ہو گیا۔ بہت ہمت سے اس نے آنکھیں کھولی، پلکیں جھپکی، پھر بند کی، پھر جھپکی۔ دھندلا منظر واضح ہوا، بالکل سامنے بلب تھا، دائیں طرف کچھ آوازیں آ رہی تھیں، موسم ٹھنڈا تھا، لیکن پھر بھی اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس نے تکیے پر رکھا سر کچھ اونچا کیا، زین ساتھ بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا، اسے اٹھتا دیکھ موبائل رکھا۔ ٹھیک ہو؟ اس نے بدقت سر ہلایا۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 10 بج رہے ہیں۔ اس نے سر دوبارہ تکیے پر رکھ دیا، اس قدر نقاہت ہو رہی تھی کہ بولنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی ذہن میں خیال آیا کہ وہ جب سویا تھا تب مغرب کا وقت تھا۔ کیا ٹائم ہے؟ دوبارہ سے پوچھا۔ 10 بج رہے ہیں۔ عیسیٰ نے پلک جھپکی، اس کا ذہن پھر سے غنودگی میں جا رہا تھا۔ میں اتنی دیر سوتا رہا، بے ہوش رہا بھائی، پورا ایک دن۔ یہ اگلے دن کے 10 نہیں، اس سے اگلے دن کے 10 بج رہے ہیں۔ جھوٹ نہ بولو، وہ بیزار ہوا، آنکھیں بامشکل کھول رکھی تھی، اسے اتنی نیند کیوں آ رہی تھی؟ جھوٹ؟ یہ دیکھو، زین نے موبائل اٹھا کر اسکرین سامنے کی۔ 16 تاریخ ہے آج۔ لمحے بھر کو عیسیٰ کا سر چکرا گیا، وہ 13 تاریخ کی رات مسجد آئے تھے، اگلے دن صبح اسے بخار ہوا، شام کو انجیکشن لگوایا تھا، اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا سوائے چند دھندلے مناظر کے۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ مرتے مرتے بچے ہو، 2 دن سے بے ہوش تھے، وامٹنگ، تیز بخار، فوڈ پوائزننگ، ہر بیماری لاحق تھی گویا۔ ایک تو یہاں کوئی ڈھنگ کا ہاسپٹل نہیں ہے، ایک معمولی سے ڈاکٹر کے بھروسے تمہیں رکھنا پڑا۔ وہ اس کے پوچھنے پر شروع ہو گیا تھا۔ عیسیٰ چونکا۔ ڈاکٹر؟ اور ڈاکٹر سے اسے انجیکشن کا خیال آیا تھا، شدید غصے کا طوفان تھا جو اندر اٹھا۔ وہ ڈاکٹر؟ کہا بھی تھا میں انجیکشن نہیں لگواتا۔ وہ بہت ساری گالیاں ضبط کر کے رہ گیا۔ ریاکشن ہو گیا تھا یقیناً۔ میرا تو دل ڈوب رہا تھا بھائی، نکاح کی بجائے اس علاقے سے جنازہ اٹھتا تمہارا۔ بکواس مت کرو اور ہٹو ادھر سے، سر چکرا رہا ہے میرا، جھڑک کر کہتے وہ دوبارہ سیدھا لیٹ گیا۔ سچ ہی کہہ رہا تھا، خود تو مزے سے بے ہوش ہو گئے، ادھر میری حالت خراب تھی، امام صاحب نہ ہوتے تو تم زندہ نہ بچتے۔ مزے سے کیسے بے ہوش ہوتے ہیں؟ وہ بڑبڑایا۔ 2 دن سے میں اکیلا یہاں۔ اس نے سننا چاہا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، لیکن ذہن کی آواز مدھم ہوتی گئی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے اسی طرح لیٹا رہا، آنکھیں بند ہو رہی تھی، وہ بے ہوش رہا تھا، لیکن بے ہوشی میں بھی اسے یاد تھا کہ اس کے سرہانے بیٹھ کر دعائیں پڑھ رہا تھا، کسی نے اسے کچھ نرم غذا کھلائی تھی۔ آخری خیال قاری صاحب کا آیا اور ذہن غنودگی میں ڈوب گیا، غصہ، فرسٹریشن، بے چینی، اس سب کے باوجود بھی اسے نیند آ گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کال کی آواز پر کھلی، موبائل ساتھ ہی پڑا تھا اور شہوار کی کال آ رہی تھی۔ اس نے سستی سے اٹھ کر موبائل اٹھایا، یقیناً ذہن نے آن کیا ہوگا ورنہ اس نے 2 دن سے بند کر رکھا تھا۔ ہیلو عیسیٰ، کہاں ہو؟ کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ وہ اس کی آواز سنتے بے چینی سے بولی۔ ٹھیک ہوں موم، بس طبیعت خراب تھی۔ طبیعت خراب تھی؟ کیا ہوا تھا؟ زیادہ کچھ نہیں، ہلکا سا بخار تھا۔ کیسے ہو اب؟ ان کی آواز میں شدید بے قراری تھی۔ ٹھیک ہوں۔
ٹھیک ہو؟ آواز سے بالکل نہیں لگ رہا کہ ٹھیک ہو. کچھ کمزوری ہے موم، فکر مت کریں، ٹھیک ہو. اس نے ارد گرد دیکھا، کمرہ خالی تھا. اسے خالی کمرے سے وحشت ہوئی. جھوٹ مت بولو، کہا نہ ہو. ٹھیک ہو موم، ڈاکٹر کو چیک کروایا تھا، دوائی بھی لے لی ہے. وہ کچھ بیزاری سے اٹھ کر بیٹھا. اس چھوٹے سے علاقے میں کس ڈاکٹر کو چیک کروایا ہوگا؟ دیہی علاقے میں ہاسپٹل تک نہیں ہوتے. تم ایسا کرو، واپس آ جاؤ، جب طبیعت ٹھیک ہو جائے تب واپس چلے جانا. اسے ڈھونڈنے. کمبل ہٹاتا عیسیٰ کا ہاتھ رک گیا. آپ کو کس نے بتایا میں کسی دیہی علاقے میں ہوں اور کسی کو ڈھونڈنے کے لیے ہوں؟ اس نے قرت کا نام نہیں لیا. دوسری طرف خاموشی چھا گئی. ہم نے تمہارا موبائل ٹریک کیا تھا اور ظاہر ہے ملتان کے کسی دیہی علاقے میں تم گھومنے تھوڑی گئے ہوگے. بالآخر وہ سنبھل کر بولی. جھوٹ مت بولیے موم، میں نے موبائل آف کر رکھا تھا. عیسیٰ. وہ جھنجھلائی. نو نو موم، زین نے بتایا نا آپ کو، سچ بتائیں. شہوار نے گہری سانس لی. تمہارے ڈیڈ نے پوچھا تھا اس لیے. اس نے کال کاٹ دی. دماغ سنسنا اٹھا. اس نے زین کو صاف صاف الفاظ میں منع کیا تھا کہ وہ کسی سے ذکر نہیں کرے گا، لیکن یہ انسان، ذلیل انسان. وہ غصے سے بڑبڑاتا جھٹکے سے اٹھا. سر چکرا رہا تھا لیکن اس وقت اسے صرف زین کو دیکھنا تھا. بنا سردی اور اپنی طبیعت کی پرواہ کیے وہ باہر نکلا. صحن میں قدم رکھا تو یکدم رک گیا. آنکھوں میں شدید حیرت ابھری. سامنے زین چند نمازیوں کے ساتھ مسجد میں صفیں درست کروا رہا تھا. جینس کو ٹخنوں سے اوپر اٹھا رکھا تھا. سر پر سفید رنگ کی ٹوپی تھی اور چہرے پر اس قدر نور تھا کہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ماشاء اللہ کیا اٹھتا. سر جھٹکتے وہ صحن عبور کر کے پکے صحن کی طرف بڑھا تو ذہن پلٹ رہا تھا. اسے دیکھتے اس کی طرف آ گیا. طبیعت پہلے ہی خراب ہو، اوپر سے ٹھنڈے فرش پر کھڑے ہو، وہ بھی بنا سویٹر کے. مرنے کا ارادہ ہے؟ عیسیٰ خاموشی سے اسے دیکھے گیا. ڈاکٹر سے دوسرا انجیکشن لگوانا پڑے گا، تبھی عقل پر چڑھا بخار نیچے اترے گا. وہ خاموش رہا. ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مانا کہ میں بہت ہینڈسم ہوں اور اس وقت میرے چہرے پر بہت نور بھی آ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم نظر لگا دو. وہ عیسیٰ کو اپنی طرف غور سے دیکھتا پا کر بولا. عیسیٰ چند قدم آگے آیا. کون سے سن بلاک کی آدھی ڈبی خالی کی ہے؟ زین کی مسکراہٹ غائب ہوئی. گھور کر اسے دیکھا. یہ مسجد کی صفائی کرنے کا نور ہے. پہلے دل صاف کر لو، جس میں 3-4 نور رہتی ہیں. وہ بیزاری سے کہتے مسجد کے اندر چلا گیا. آسمان گو صاف تھا لیکن باہر پھر بھی ٹھنڈ لگ رہی. مغرب کی نماز پڑھی جا چکی تھی، سو شاید قاری صاحب گھر گئے تھے. جل رہے ہو تم؟ وہ عیسیٰ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا جس نے دیوار سے ٹیک لگا رکھی تھی. کس بات سے؟ میرے نیک ہونے سے. اوہ نیک؟ میرے ماں باپ کے سامنے میرے راز فاش کرنا کون سی نیکی ہے؟ وہ سختی سے کہتے اس کی طرف دیکھنے لگا. زین نے کان کھجایا. انکل نے مجبور کیا تھا. کبھی موم مجبور کرتی ہیں، کبھی ڈیڈ، اور تم ان کے سامنے سب بک دیتے ہو. بس کیا کروں، جھوٹ نہیں بولا جاتا مجھ سے. اتنے تم سچائی کے علم بردار. زین جواب دیتا اسے قبل ہی اس کے موبائل پر کال آنے لگی. ہیلو، ہاں سارا، ایکچولی میں ناردرن ایریاز میں تھا. ہاں بس کال مس ہو گئی تمہاری. وہ ٹوپی وہیں رکھتا اٹھ گیا. عیسیٰ نے سر جھٹکتے ہاتھ آپس میں ملائے. اسے سردی لگ رہی تھی. تبھی نعمان صاحب اس کی طرف آئے. ہاتھوں میں ٹفن اٹھا رکھا تھا. طبیعت کیسی ہے اب عیسیٰ حیات؟ ٹھیک ہوں قاری صاحب. وہ ہلکا سا مسکرایا. ماشاء اللہ، رب کریم مکمل صحت عطا فرمائے، ورنہ آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا. شکریہ. زین نے بتایا تھا آپ نے میرا بہت خیال رکھا تھا، اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کتنا پریشان تھے. اچھے دوست خدا کا فضل ہوتے ہیں. آپ کو اس فضل پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس نے رخ موڑ کر زین کو دیکھا، ایک دم جیسے اس سے سارے شکوے دور ہو گئے. لبوں پہ مسکراہٹ ابھری. ایک نمبر کا بدتمیز انسان تھا. جانتا ہوں قاری صاحب، شکر کرتا ہوں یا نہیں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ وہ خدا کی نعمت ہی ہے. وہ مسکرا کر جانے لگے لیکن رک گئے. عیسیٰ صرف جینز اور سفید رنگ کی شرٹ میں ملبوس تھا اور ہاتھوں کو آپس میں مل رہا تھا. انہوں نے اوڑھی ہوئی سفید چادر اتاری اور اس کی طرف بڑھائی. وہ ٹھٹکا. بہت شکریہ، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. لے لیں، آپ کی طبیعت خراب ہے. نہیں میں ٹھیک ہوں. گو اسے سردی لگ رہی تھی. آپ ٹھیک ہوں گے، لیکن اسے لینے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. اس بار وہ منع نہیں کر سکا. شکریہ کہہ کر چادر لے کر اپنے ارد گرد پھیلا لی. چادر گرم تھی اور اسے اس وقت گرمائش کی شدید ضرورت تھی. دیوار سے ٹیک لگائے نیم دراز لیٹے. عیسیٰ نے مسجد کی کھڑکی سے تیسری بار زین پر نظر ڈالی جو سارا سے بات کر رہا تھا. وہ ایک مرتبہ اسے بلانے بھی گیا تھا لیکن زین نے ہاتھوں سے 2 منٹ کا اشارہ کیا تو وہ واپس آ گیا. کھانا سامنے رکھا تھا اور اب ٹھنڈا ہو رہا تھا. آپ کے دوست نہیں آئے؟ نعمان صاحب اس کے پاس سے گزرے تو کھانا یوں ہی پڑا تھا. نہیں، وہ کال پر بزی ہے. وہ دونوں جانتے تھے کہ زین کال پر کس سے بات کر رہا تھا. نعمان صاحب اسے منع کرنا چاہتے تھے. یہ بات مسجد کے تقدس کے خلاف تھی لیکن نہیں کر سکے.
آپ دونوں کھانا کھا لیں، پھر نماز کے لیے آ جائے گا، میں وضو کر لوں۔ وہ جانے لگے جب نظر عیسیٰ کے چہرے پر گئی۔ کچھ کہنا ہے آپ نے؟ عیسیٰ نے گہری سانس لی۔ ایکچولی مجھے دراصل نماز پڑھنی نہیں آتی صحیح طرح سے، تو میں نہیں پڑھ پاؤں گا، وہ کہہ کر نعمان صاحب کو دیکھنے لگا جو اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ اب کیا کہیں گے، لعنت، ملامت، نماز نہ آنے کے طعنے، دین سے دوری کے طنز، وہ ان سے یہی سب سننے کی توقع کر رہا تھا، لیکن جو اس نے سنا اس کی اسے توقع نہیں تھی۔ ٹھیک ہے یار، آپ آرام کر لیں، جب اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیجیے گا نماز، کھانا کھا لیجیے گا، کھانے کو انتظار نہیں کرواتے۔ عیسیٰ نے بس سر ہلا دیا۔ نعمان صاحب وضو کرنے چلے گئے۔ وہ چاہتے تو زبردستی نماز پڑھنے کا کہتے، وہ دنوں شاید مربت میں پڑھ بھی لیتے، لیکن اس طرح وہ انہیں متنفر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ زبردستی کرنے پر وہ اگلی مرتبہ شاید کسی مسجد بھی نہ جاتے۔ وہ تھوڑی دیر بعد وضو کر کے واپس آئے تو زین ابھی تک فون پر بات کر رہا تھا، البتہ عیسیٰ اب کے درست پوزیشن میں بیٹھا چھت پر موجود پنکھے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بازو کو نیچے کرتے اس کے پاس سے گزرنے لگے۔ عیسیٰ کی نگاہ چھت سے ہو کر نعمان صاحب پر گئی، جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ انہیں پکار اٹھے۔ قاری صاحب؟ جی برخوردار۔ وہ بازو فولڈ کرتے اس تک آئے۔ کچھ ہے جو میں کافی دن سے تلاش کر رہا ہوں، میں نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا، ہر کسی سے اس کا پوچھا، لیکن وہ مجھے نہیں مل رہی۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی مجھے بتائیں میں کیسے اسے ڈھونڈوں؟ انہوں نے صف باندھتے مقتدیوں کو دیکھا اور پھر بے بس سے بیٹھے عیسیٰ کو۔ مالک کون ہے اس شے کا؟ جی مالک کون ہے اس شے کا؟ نرمی سے سوال دوبارہ دہرایا۔ مالک؟ ہاں بچے، ہر شے کا ایک مالک ہوتا ہے، آپ جو ڈھونڈ رہے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ وہ رکا، گلے میں یکدم کچھ اٹکا۔ سوائے اللہ کے؟ تو اللہ سے مانگا اس شے کو؟ وہ اسی نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ عیسیٰ نے کچھ نہیں کہا، بس دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ تو پھر وہ شے آپ کو کیسے ملے گی؟ جس کی شے ہے اس کے علاوہ اور کون دے سکتا ہے؟ جو اس کا مالک ہے اس سے مانگیے۔ اور اگر الفاظ گلے میں اٹک گئے، میرے مانگنے پر اس نے نہ دی تو؟ آپ نے ہر کسی سے مانگ کر دیکھ لیا، کسی نے دیا وہ جو آپ کو چاہیے تھا؟ ایک بار اللہ سے مانگ کر دیکھیے، اگر اس نے نہ دی تو؟ اس کا خوف اب بھی وہیں تھا، وہ دے گا اگر آپ یہاں سے مانگیں گے تو۔ قدرے جھک کر اس کے سینے پر انگلی رکھی۔ وہ ضرور دے گا، صرف وہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو دے؟ وہ سیدھے ہوئے اور ایک نظر ساکت بیٹھے عیسیٰ پر ڈالی، ہلکا سا مسکرائے۔ آخری در اگر یہیں بچا ہے تو اسی پر جا کر دیکھ لیجئے۔ وہ چلے گئے۔ زین نے کال ختم کی اور واپس آ گیا۔ اسے دیکھ کر رکا۔ کیا ہوا؟ وہ چونکا اور پھر سر جھٹکا۔ کچھ نہیں، قاری صاحب بھی عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، وہ قرت کو خدا سے کیسے مانگتا؟ رات کو وہ دیر سے سویا تو پھر آنکھ دوپہر کے قریب ہی کھلی۔ زین ابھی تک سو رہا تھا۔ ان 4 دنوں میں یہ واحد کام تھا جو وہ کر رہا تھا۔ قدرے سستی سے اٹھ کر اس نے ارد گرد دیکھا، کمرہ بکھرا بکھرا سا تھا۔ ان دونوں کو صفائی کرنے کی عادت ہوتی تو کر بھی لیتے، لیکن وہ اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے جہاں آپ کے ہر کام کے لیے سینکڑوں ملازم موجود ہوتے ہیں۔ زین جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ کیا ہے؟ وہ مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اٹھ جاؤ۔ کیوں مطلب ساری عمر یہیں رہنا ہے؟ تمہیں یاد ہو تو ہم تمہاری بیماری کی وجہ سے یہاں رکے ہوئے تھے۔ وہ جمائے لیتا اٹھ بیٹھا۔ ٹھیک ہوں، اب ہمیں آگے جانا ہے، سامان پیک کرو اپنا۔ وہ خود بھی اپنی ادھر ادھر بکھری چیزیں سمیٹنے لگا۔ آگے کہاں جائیں گے؟ یہاں سے تھوڑا آگے آبادی شروع ہو رہی ہے، قدرے دہی علاقہ ہے، وہیں چل کر پتہ کرتے ہیں۔ سامان پیک کر کے وہ لوگ مارے باندھے کمرے کی حالت درست کر رہے تھے جب کوئی لڑکا ناشتہ لے کر اندر آیا۔ قاری صاحب کہاں ہیں؟ وہ ناشتہ لیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ تو گھر چلے گئے، آپ دونوں کو ناشتہ دینے کا کہہ کر گئے تھے۔ کب تک واپس آئیں گے؟ معلوم نہیں۔ لڑکا واپس چلا گیا تو وہ بھی ناشتہ کرنے لگے۔ ابھی جانا ہے؟ ہاں، میں مزید یہاں نہیں رک سکتا۔ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو اس کی نظر سفید شال پر پڑے۔ یہ واپس کیے بغیر جانا بد اخلاقی تھی۔ انہیں مہمان نوازی پر قاری صاحب کا کم از کم شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ مزید یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ بیگ کاندھے پر ڈال کر اس نے شال اٹھا لی۔ باہر آیا تو وہیں لڑکا ٹھہرا ہوا تھا۔ سنو۔ جی؟ قاری صاحب کا گھر کہاں ہے؟ یہاں سے آگے جو راستہ ہے، پھر آگے راستہ ہے، پھر دائیں طرف راستہ ہے، پھر باغ ہے، پھر گھر ہے۔ پہلا گھر ان کا ہے۔ بچے چین جانے کا راستہ نہیں پوچھا؟ زین کی بات پر لڑکا کھی کر کے ہنسنے لگا۔ بہت شکریہ۔ عیسیٰ آگے بڑھ گیا۔ گھر کیوں جانا ہے ان کی شال واپس کرنی تھی۔ وہ کار کا دروازہ کھول رہا تھا۔ یہیں کسی کو دے دو جو انہیں واپس کر دے، گھر جانا ضروری ہے۔ یہ بد اخلاقی ہوگی، ان سے مل کر شکریہ بھی کہنا تھا۔ ماشاءاللہ میرا دوست کتنا با اخلاق ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سڑک سے بائیں مڑنے لگے تو زین کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔
تو اب یہ پہلے بائیں پھر دائیں پھر آئیں بائیں شائیں کر کے جائیں گے ان کے گھر؟ عیسیٰ سر جھٹک کر ہنسا۔ پوچھ لیں گے کسی سے راستے میں۔ انہیں گھر ڈھونڈنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی کیونکہ علاقے میں تقریباً سبھی قاری صاحب کو جانتے تھے۔ یہ راستہ سیدھا لے لیں، آگے ایک باغ آئے گا، اس کے اختتام پر سب سے پہلا گھر امام صاحب کا ہے۔ بہت شکریہ۔ وہ گاڑی کا موڑ کاٹنے لگا۔ سڑک کے بعد باغ پر راستہ قدرے کچا تھا اور باغ کے درمیان گزرنے کے لیے کچی روش تھی۔ جگہ تھوڑی سی تھی اس لیے گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی۔ وہ گاڑی وہیں روک کر زین کو رکنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ گھر کا گیٹ سیاہ رنگ کا تھا۔ قدرے ہچکچاتے ہوئے عیسیٰ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ برآمدے میں بیٹھے اس نے دروازہ بجنے کی آواز سنی۔ اماں اور ابا گھر پہ نہیں تھے۔ اماں پھپھو کے گھر تھی اور ابا جانے کہاں تھے۔ ابو بکر اسکول اور مہر کالج گئی تھی۔ اسے مدرسے سے فی الحال چھٹیاں تھیں، سو وہ گھر میں اکیلی تھی۔ کتاب بند کر کے دروازے تک گئی اور چھوٹے سے سوراخ سے باہر جھانکا۔ جینز اور جیکٹ پہنے کوئی لڑکا تھا جس کی دروازے کی طرف پشت تھی۔ کیونکہ وہ گھر میں اکیلی تھی سو اس وقت دروازہ کھولنا مناسب نہیں لگا، اس لیے واپس آ کر دوبارہ سے کتاب کھولی۔ دروازہ پھر سے بجایا جانے لگا۔ پہلے پہل اس نے دستک نظر انداز کی، لیکن جب دروازہ چوتھی بار بجایا جانے لگا تو وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھی۔ بھائی جب تیسری بار بھی کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا تو چلے جانا چاہیے۔ دروازے کو ہلکا سا کھول کر اس نے گلا خنخارا۔ جی؟ دروازے کے باہر کھڑے عیسیٰ نے وہ آواز سنی اور ساکت ہوا۔ دھیرے سے پلٹ کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ دروازے کی اوٹ سے ایک سفید آنچل لہرا رہا تھا۔ نعمان صاحب کا گھر یہی ہے؟ اسے لگا، اسے شبہ ہوا تھا۔ جی یہی ہے۔ وہ شبہ نہیں یقین تھا، خواب نہیں حقیقت تھی، الہام نہیں اعلان تھا۔ محبت مہربان ہوئی تھی، انتظار اختتام ہوا تھا، اسے دعا نصیب ہوئی اور قبولیت تک پہنچی۔ دروازے کے اس پار کھڑی قرۃ العین کچھ دیر انتظار کرتی رہی کہ وہ آگے سے کچھ کہے گا، لیکن اجنبی خاموش تھا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ عیسیٰ کے الفاظ گم ہوئے۔ دل اس سفید آنچل میں اٹکا۔ اسے بھول گیا کہ اسے کیا کہنا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے گہری سانس لی۔ حلق میں کچھ اٹکا، اسے کچھ کہنے میں دقت ہوئی۔ وہ گھر پر ہیں؟ بہت دقت سے اس نے 4 الفاظ کہے۔ روح مضطرب، دل بے چین ہوا۔ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے، اسے قرۃ العین سے پوچھنا چاہیے کیا اسے مغرب کے وقت کا وہ اندھیرا یاد ہے جس میں اس نے اپنی تسبیح کھوئی تھی؟ اور عیسیٰ نے سکون اسے ان پہاڑوں کے سبز درخت یاد ہیں جنہوں نے اس کے جانے کے بعد عیسیٰ حیات کو اس پہاڑ کے کہیں چکر لگاتے دیکھا تھا؟ اور کیا اسے اس شہر کا وہ اجنبی یاد ہے جس نے اس پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھی لڑکی کی آنکھوں میں اپنا دل کھویا تھا؟ نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ یہ نہیں کس سوال کا جواب تھا، وہ سمجھ نہ سکا۔ کیا ان سوالوں کا جو وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا یا اس سوال کا جو وہ پوچھ چکا تھا؟ اس کی یادداشت محو ہوئی۔ اس نے کیا سوال کیا تھا؟ پھر یاد آیا، وہ قاری صاحب کا پوچھ رہا تھا۔ کہاں پر ہیں؟ الفاظ دین پر مشتمل ہوئے۔ وہ الفاظ کھو رہا تھا یا کچھ اور؟ نہیں معلوم۔ جواب 2 لفظی ہوئے۔ وہ تو چلو کچھ بھول رہا تھا، کچھ کھو رہا تھا، لیکن مقابل کیوں؟ بخل سے کام لے رہا تھا۔ کیا اس کی زبان کلام بھول چکی جبکہ وہ اپنا جسم سماعت بنا چکا تھا؟ آپ مسجد چلے جائیں، وہ وہاں مل جائیں گے۔ آواز سپاٹ تھی، دوسری جانب خاموشی چھائی۔ اسے شبہ ہوا شاید سامنے والا بہرا تھا یا وہ الفاظ دیر سے سمجھتا تھا، دیر سے کہتا تھا۔ ایسا تھا تو وہ قصوروار نہیں تھی۔ وہ اس کے الفاظ منتخب کرنے اور انہیں ادا کرنے تک دروازہ کھلا نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس نے ہوا سے لہراتا اپنا سفید آنچل سنبھالا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوا، آنچل غائب ہوا، اور جیسے عیسیٰ کو ہوش آیا چند لمحے اسے سمجھنے میں لگے اور یقین کرنے میں کہ یہ حقیقت تھی۔ اس حقیقت نے اس کا دل لمحے بھر کو روک دیا تھا۔ وہاں کھڑے اس نے لوٹتے قدموں کو سننا چاہا لیکن آواز نہ آئی۔ چند گہرے سانس لیے، سر جھٹکا، آنکھوں کو مسلا، ہونٹ بھینچے، آنکھیں بند کی، ایک پھر گہرا سانس لے کر کھولی اور ہاتھ میں تھامے سفید شال کو دیکھا۔ اس نے یہ واپس کیوں نہ کی؟ ایک نظر بند دروازے پر ڈالی اور آہستہ تھکے قدموں سے واپس گاڑی کی طرف آیا۔ زین گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگایا اس کا منتظر تھا۔ کیا تم گاڑی چلا لو گے؟ چابی اس کی طرف پھینکی اور دوسری سائڈ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ خیریت ہے؟ زین نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس پر ایک نظر ڈالی۔ وہ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس کے ساتھ نہیں لوٹا تھا۔ ہاں، آنکھوں کو مسلتے عیسیٰ نے سر سیٹ سے لگایا۔ شال واپس کیوں نہیں کی؟ وہ گھر پر نہیں تھے۔ اچھا؟ زین نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ گاڑی مسجد کی طرف موڑ لو، وہ بند آنکھوں سے بولا۔ کیا ہم آگے نہیں جا رہے؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ جسے ڈھونڈنا تھا وہ یہیں ہے۔ زین نے گاڑی جھٹکے سے روکی۔ کہاں؟ اس نے آنکھیں کھولی اور زین کے شاکڈ چہرے کو دیکھا۔ وہیں جہاں سے ابھی آ رہا ہوں، قاری صاحب کے گھر۔ وضاحت کرو گے ذرا؟ قرۃ وہ اداسی سے مسکرایا۔ قاری صاحب کی بیٹی ہے۔ زین نے پلکیں جھپکا کر اسے دیکھا۔ اسے چند لمحے لگے یقین کرنے میں۔ کیسے پتہ چلا؟ ان کی آواز سے۔ وہ آواز پچھلے کئی دنوں سے میرے آس پاس ہے۔ اب
اب یہ کہ اس نے آنکھیں دوبارہ بند کر لی، چہرہ پرسکون تھا، وہ ہم وقت کی بے چینی غائب تھی۔ ہم یہیں رک رہے ہیں، میں اسے بات کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ذہن نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کر لی۔ عجیب حسن اتفاق ہے، وہ بے یقین تھا۔ میں اسے معجزہ کہتا ہوں۔ تم اب جوگیوں جیسی باتیں کرنے لگے ہو۔ میں اب جوگیوں جیسا دل لیے پھرتا ہوں۔ تمہارا حال دیکھ کر میں نے توبہ کر لیا، خدا کی پناہ محبت سے۔ تم پناہ مانگو زین، تم پناہ مانگو۔ وہ ہلکا سا بڑبڑایا۔ آئی ایم سوری، آپ کو ہمیں مزید چند دن برداشت کرنا پڑے گا۔ نعمان صاحب ہلکا سا مسکرائے۔ مجھ پر آپ کی میزبانی بھاری نہیں ہے۔ ایکچولی جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ ملتوی ہو گیا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم آگے کچھ رہائش کا انتظام ہو یا نہ ہو، اس لیے یہاں رکنا مناسب سمجھا۔ اس نے یہ جھوٹ دوسری بار سنایا۔ یہ عصر کے قریب کا وقت تھا۔ نعمان صاحب ظہر کی نماز پر آئے تھے اور وہ اس وقت تک واپس آ چکے تھے۔ آپ گھر گئے تھے؟ ان کا پہلا سوال یہی تھا۔ وہ اس کے لیے تیار تھا۔ جی، آپ کی شال واپس کرنی تھی، ہم واپس جا رہے تھے، لیکن پھر جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ ملتوی ہو گیا۔ اس نے شال ان کی طرف بڑھا دی۔ یعنی خدا کے گھر آپ کا قیام مزید طویل ہو گیا؟ وہ بس مسکرا دیا۔ اب وہ کچے صحن میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نعمان صاحب کچھ حساب کتاب کر رہے تھے تو وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ان سے بات کے دوران اس نے کچے صحن کی طرف دیکھا جہاں چند بچے اینٹیں اٹھا کر دوسری طرف رکھ رہے تھے۔ کل قاری صاحب بتا رہے تھے کہ مسجد کی بائیں طرف کی دیوار گر گئی تھی تو اس کی تعمیر کا کام کرنا تھا۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ میرا مطلب اس مرمت کے لیے مجھے خوشی ہوگی اگر میں اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکوں۔ پیسے تو نہیں، البتہ اگر آپ چاہیں تو ان بچوں کے ساتھ اینٹیں رکھوا لیں۔ عیسیٰ گڑبڑایا۔ وہ مالی امداد کی بات کر رہا تھا لیکن اب انہیں منع کرنا مناسب نہیں لگا۔ سر ہلا کر وہ صحن کی طرف بڑھ گیا۔ زندگی میں اس نے آج تک کچن سے جا کر خود پانی تک نہیں پیا تھا اور اب یہاں اینٹیں اٹھوائے گا۔ کراہ کر ارد گرد دیکھا۔ ذہن گاڑی لے کر کہیں گیا ہوا تھا، سو شکر وہ وہاں نہیں تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے اینٹیں اٹھوانی شروع کر دی۔ وہ کام زیادہ نہیں تھا لیکن پھر بھی چند اینٹیں اٹھوانے کے بعد ہی وہ تھک گیا۔ جبکہ سعادت مند بچے ابھی تک کام میں لگے ہوئے تھے، اس نے وہاں ٹھہر کر خود کو شرم دلائی اور دوبارہ سے کام میں لگ گیا۔ 10 منٹ تک جب وہ لوگ فری ہو گئے تو بچے اندر چلے گئے، جبکہ وہ ہاتھ منہ دھو کر صحن کی گھاس پر بیٹھے قاری صاحب کی طرف بڑھ گیا۔ میرا خیال ہے میں نے آپ کو مشقت میں ڈال دیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ویسے میں مالی امداد کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ مالی امداد کا ہم کیا کریں گے عیسیٰ؟ آپ مسجد کو وسیع کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے یہ نمازیوں کے لیے ناکافی ہوگی۔ وہ چل ہمیں اسے دیکھتے رہے اور پھر اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ آپ اس دن صبح کی نماز کے وقت موجود تھے، آپ کو یاد ہے نمازیوں کی تعداد کیا تھی؟ شاید 15، 10۔ عیسیٰ نے سر ہلا دیا۔ اس دن عشاء کے وقت 9 لوگ تھے کیونکہ قریب ہی ایک سیاسی جلسہ ہو رہا تھا۔ وہاں بریانی مفت تھی اور کام آسان تھا، صرف 2 گھنٹے کی تقریر سننی تھی۔ یہاں جنت کے لیے تھوڑی سی مشقت کرنی تھی، کام صرف سردی میں وضو کر کے آدھے گھنٹے کی نماز پڑھنا تھا۔ لوگوں نے مشقت کو چھوڑ کر آسانی کو چن لیا۔ ان کی آواز میں مایوسی در آئی۔ میں اپنے لوگوں کا حال دیکھتا ہوں تو دکھ ہوتا ہے۔ آپ نے مالی امداد کا کہا، مجھے 2 جمعے کے دن صرف اس اعلان کی ضرورت پڑے گی کہ مسجد کو وسیع کرنا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ لوگ کس قدر خیرات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں خیرات انہیں جنت دلا دے گی، وہ فرض چھوڑ کر نفل کے ذریعے بخشش چاہتے ہیں۔ میں ایسی مسجد کو وسیع کر کے کیا کروں گا جس میں نمازی ہی نہیں آتے؟ وہ لاجواب ہوا۔ الفاظ کہیں گم ہو گئے جبکہ وہ اب بھی کہہ رہے تھے۔ میں نے اس دن عشاء کی نماز پڑھائی اور میرے پیچھے 10 لوگ تھے۔ جس دن تعداد بڑھ جائے گی مسجد کے صفحے بھی بڑھ جائیں گی۔ یہ مسجد چھوٹی نہیں ہے، لوگوں کے دل چھوٹے ہو گئے ہیں۔ جس دن دل بڑے ہو گئے مسجد بھی بڑی ہو جائے گی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اندر کی طرف بڑھ گئے۔ شاید انہیں بچوں کو قرآن پڑھانا تھا لیکن عیسیٰ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ جنس پر سیاہ سویٹر پہنے وہ باغ کے اختتام پر کچی سڑک پر ٹھہرا تھا۔ سویٹر کے نیچے سے سفید شرٹ جھلک رہی تھی۔ صبح صبح کا وقت تھا، دھند کے باعث سورج غائب تھا۔ وہ زین کو سوتا چھوڑ کر یہاں آ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اس وقت قرت مدرسے جاتی ہو۔ گو اسے یقین نہیں تھا لیکن ممکن تھا کہ ایسا ہی ہو۔ وہ بس ایک بار اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں اس کے لیے آیا تھا۔ دل میں جو تھا وہ اس کے دل تک پہنچانا چاہتا تھا۔ بار بار ٹھنڈے ہاتھ آپس میں رگڑتے، وہ نظریں سامنے ٹکائے ہوئے تھا تو فتن سیدھا ہوا۔ سامنے سے برقعے میں ملبوس وہ آ رہی تھی۔ بیگ دائیں طرف تھا، ہاتھ میں چند رجسٹر تھے۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن وہیں رک گیا۔ قرت کے ساتھ قاری صاحب بھی تھے۔ اس سے پہلے وہ کہیں ادھر ادھر ہوتا، ان کی نظر عیسیٰ پر پڑی۔ وہ اسے وہاں دیکھ کر ٹھٹکے، پھر قرت کو پیچھے رکنے کا کہہ کر اس کی طرف آ گئے۔ قرت کچھ فاصلے پر رک گئی۔ السلام علیکم برخوردار، یہاں کیسے؟ وعلیکم السلام، یوں ہی علاقہ گھومنے آیا تھا تو اس باغ کو دیکھ کر رک گیا۔ ذہن میں سب سے پہلے یہی جھوٹ آیا تھا۔
میرا خیال ہے آپ پہلے آ چکے ہیں یہاں پر۔ جی ایکچولی جگہ بہت خوبصورت ہے تو پکس لینے کے لیے دوبارہ آ گیا۔ زبردستی مسکراتے اس نے ایک سرسری سی نظر قرت پر ڈالی جو نیچے دیکھ رہی تھی۔ صحیح، آپ چاہیں تو اندر جا کر مالٹے توڑ لیں، دائیں طرف لگے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کا باغ ہے؟ جی ہاں، ہمارا ہی ہے۔ اوہ بہت شکریہ آفر کے لیے۔ کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں اندر، میں ساتھ جاتا لیکن بیٹی کو چھوڑنے جانا ہے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ قاری صاحب آگے بڑھ گئے۔ وہ قرت کو دیکھنے لگا جو ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر ایک بار بھی عیسیٰ کو نہیں دیکھا تھا۔ مرکزی سڑک چند قدم دور تھی، شاید وہ قرت کو رکشے تک چھوڑنے جا رہے تھے۔ اس کا باغ بھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، سو وہ اندر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اسی وقت شہوار کی کال آنے لگی۔ السلام علیکم موم، منہ سے بے ساختہ سلام نکلا۔ عیسیٰ کیسے ہو؟ شہوار کو یقین نہیں آیا تھا کہ اس نے ان کی کال پک کر لی تھی۔ اس کی طبیعت خرابی کا سننے کے بعد انہوں نے کئی بار اسے کال کی تھی لیکن یا تو موبائل بند ہوتا یا وہ کال پک ہی نہیں کرتا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ تمہارے بغیر کیسی ہو سکتی ہوں؟ ان کی آواز سوگوار ہو گئی۔ اتنی صبح کال کی خیریت؟ اتنی صبح کال نہیں کر سکتی، ایسا تو نہیں کہا میں نے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ واپس کب آ رہے ہو؟ معلوم نہیں۔ اس لڑکی سے ملے؟ اس کی نظریں اس راستے کی طرف گئی جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ لبوں پہ مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ میں اس سوال کا جواب نہیں جانتا۔ کیوں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ مجھ سے چند فٹ دور کھڑی تھی، چند صدیوں دور بھی۔ چند دن پہلے میں نے اس سے بات کی، جانتی ہے موم، وہ مجھے بھول چکی ہے۔ اس کی آواز حزن زدہ ہوئی۔ تو تم نہیں بھولے؟ ایک اسی کو تو نہیں بھول پا رہا۔ میں وہاں آؤں کس لیے؟ اسے دیکھنے، ملنے، بات کرنے؟ انتظار کرے موم، ابھی تک میں خود نہیں ملا۔ ابھی تو کہہ رہے تھے ملا ہوں، یہ ملاقات تھی، اسے ملاقات تو نہیں کہتے۔ عجیب باتیں کر رہے ہو، وہ ہنسا۔ ذہن کہہ رہا تھا کہ میں اب جوگیوں جیسی باتیں کرتا ہوں۔ کیا جوگی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں موم؟ میں نہیں جانتی عیسیٰ۔ میں جانتا ہوں، ہاں وہ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں۔ تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ وہ واقعتاً پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میں آپ کو حیران کر رہا ہوں۔ تم واپس آ جاؤ۔ اس نے گہری سانس لی۔ ابھی نہیں موم، مجھے تمہاری فکر ہونے لگی ہے۔ بے فکر رہیے، ٹھیک ہوں میں۔ اچھا میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پھر بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن تم موبائل بند نہیں کرو گے؟ تنبیہ کی۔ پرومس۔ اللہ حافظ۔ شہوار کا اللہ حافظ سن کر اس نے موبائل بند کر دیا۔ نظریں سامنے تھی اور دماغ کچھ دیر پہلے کے منظر میں اٹک گیا تھا۔ کیا قرت واقعی اسے بھول گئی تھی؟ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ فائنلی وہ قاری صاحب کے گھر ہی پہنچ چکا ہے اور اس کو عجیب اتفاق ہے، ایسے اکثر ہو جاتا ہے سم ٹائمز، ایسی سچویشن ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آپ کہتے ہو یار یہ کیسے پاسبل ہے، مطلب اس طرح کے باتیں کیسے ہو سکتی ہیں۔ تو خیر یہ تو ایک ناول ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔